السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 6 مہینے کی عمر میں بچہ کیا کر سکتا ہے۔ 6 مہینے کی ایج میں بچہ بہت ساری نئی چیزیں کرتا ہے اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھتا ہے، اس لیے یہ ایک انتہائی اہم ایج ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی انتہائی ایکسائٹمنٹ والا ٹائم ہوتا ہے۔ 6 مہینے میں سب سے پہلے بچے کا وزن کتنا بڑھتا ہے؟ بچے کا وزن پیدائش کے وزن یا برتھ ویٹ سے دگنا ہو جاتا ہے، یعنی اگر پیدائش پہ بچہ 3 kg کا تھا تو 6 مہینے میں تقریباً 6 kg کا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو دوسری اہم چیز ہے، بچے کو ٹھوس غذائیں شروع کی جا سکتی ہیں جسے ویننگ کہتے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس 6 مہینے میں بچے کو دودھ کے علاوہ سیمی سالڈس یا ٹھوس غذائیں شروع کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں، گو کہ ہر چیز کا ایک رینج ہوتا ہے۔ جیسے کہ بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے 6 مہینے میں، تو ایک دوسرا بچہ 8 مہینے میں بیٹھ سکتا ہے، یہ دونوں نارمل ہیں۔ اسی طرح دانت بھی 5 مہینے 3 مہینے سے بھی جا کے 1 سال کے بعد تک بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے کا تھوڑا اونچ نیچ آگے پیچھے ہے تو وہ بھی کوئی تشویش کی بات نہیں، نارمل ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں، بچہ کیا کیا کر سکتا ہے 6 مہینے کی عمر میں؟ سب سے پہلے بچہ سپورٹ کے بغیر، یعنی کہ سہارے کے بغیر بیٹھ سکتا ہے 6 مہینے میں، یا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ 8 مہینے میں بھی کرے تو وہ بھی نارمل ہے۔ اسی طرح دونوں سمتوں میں رول کرتا ہے، مثلا اگر آپ بچے کو الٹا لٹا دیں تو وہ رول کر کے یا پلٹ کے سیدھا ہو جائے گا، اسی طرح سیدھا لٹائیں تو بچہ پلٹ کے الٹا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچے کو آپ اگر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے پیروں پہ بچہ وزن ڈالے گا اور خوش ہو کے اچھلنا شروع کرے گا۔ یہ سب نارمل چیزیں ہیں اس ایج میں۔ بچہ چیزوں کے بارے میں تجسس ظاہر کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے آس پاس ہوں یا اس کے پہنچ سے باہر ہوں، تو وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہاتھ میں کوئی چیز پکڑاتے ہیں یا پکڑتا ہے تو اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے چیزوں کو منہ میں لے جاتا ہے، ہر چیز کو منہ میں ڈال کے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس سے اس ایج میں جو ہے نا وہ ڈائریا ہونے کے چانسز بھی ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے دانت بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ دانت کے اریٹیشن کو بھی کم کرنے کے لیے چیزوں کو منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ مائل سٹون اس کا ڈیولپ کرتا ہے اس ایج میں، چیزوں کو پکڑنا اور پھر ان کو ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرنا، اور چیزوں میں اپنے آس پاس کی چیزوں میں دلچسپی یا تجسس ظاہر کرنا۔ ایک اہم جو مائل سٹون ہے وہ سپیچ یا لینگویج ہے۔ تو 6 مہینے میں بچہ آوازیں نکالنا شروع کرتا ہے۔ آوازیں تو خیر پہلے بھی نکالتا ہے، یہ 6 مہینے میں جو نکالتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ہر آواز کو آواز سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی آواز سنتا ہے اور اس کا جواب آواز نکال کے دیتا ہے۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے، اسی طرح کوئی آواز سنتا ہے اس کے جواب میں بھی آواز نکالتا ہے۔ آوازیں جیسے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس میں، جیسے واول جو حروف ہیں، جیسے آ ای او، یہ والی آوازیں نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایم جیسے ماہ با، اس طرح کی آوازیں بھی نکال سکتا ہے، اور بی کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جیسے نا صرف حلق سے آوازوں کے علاوہ جو ہے نا زبان سے بھی آوازیں یا لپ سے وہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خوشی اور ناراضگی کا اظہار بھی آوازوں سے کرتا ہے۔ تو یہ لینگویج کا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس ایج میں اگر نہ ہو تو ماں باپ کو تشویش ہونی چاہیے؟ تشویش نہ کہیں بلکہ ارلی جو ڈیٹیکشن کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ایک طرح سے ایک دفعہ چیک اپ کروائیں، وہ ضروری ہے۔ تو مثلا کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بچے کا چیک اپ کریں۔
اگر بچہ چیزوں کو پکڑتا نہیں ہے یا ایسی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا یا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کی پہنچ میں ہیں، اور اپنے جو ہے پیرنٹس سے یا جو بھی ان کے نگہداشت کرنے والے ہیں ان سے کوئی ان کو کوئی رسپانس نہیں کرتا، تو اس وقت بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے دلچسپی ظاہر نہیں کرتا اور آوازوں کا جواب نہیں دیتا، اس وقت بھی آپ بچے کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور چیزوں کو منہ میں نہیں لے جاتا تو وہ اب نارمل ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، یہ بھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو آوازیں جو نکلتا ہے جیسے آ ای او والی آوازیں اس میں نکالنا چاہیے ایج میں، تو اس صورت میں بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ رول نہیں کرنا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ اگر بچہ نہیں بیٹھتا وداؤٹ سپورٹ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں طرف رول نہیں کرتا، لائک پلٹتا نہیں ہے اپنا پلٹ کے ایک جیسے الٹا لیٹا ہو تو پلٹتا نہیں ہے، سیدھا لیٹا ہو تو پلٹ کے سیدھا نہیں الٹا نہیں ہوتا، تو وہ بھی ایک تشویشناک عمل ہے۔ ہنستا ہے یا آوازیں چیخ کے آوازوں سے آپ کو رسپانس نہیں کرتا تو بھی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی طرح اگر مسل سخت ہیں، پٹھے سخت ہیں، یا بچہ بہت نرم ہے جیسے نا کسی ربڑ کے ڈول کی جو ڈول ہے اس کی طرح بالکل لائک فلاپی جسے کہتے ہیں نا، جیسے بالکل نرم ہے جیسے لٹک رہا ہے، اس صورت میں بھی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو کچھ تشویش والی باتیں ہیں، اگر ہوں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تو وہ پورا چیک اپ کرے گا۔ امید ہے یہ انفارمیشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو آپ ضرور لائک کریں، اور اگر کوئی کمنٹ کرنی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے، اور اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے پیج پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم سے گائیڈنس ہوگی آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پھر کسی اور انفارمیشنز کے ساتھ آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔